پاک ایران کشیدگی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ سول و عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، آرمی چیف، نیول اور پاک فضائیہ کے چیفز شریک ہوں گے۔ پاک ایران کشیدگی پر غور ہوگا۔ بلوچ شرپسندوں کے خلاف ایران میں آپریشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ ایران کے میزائل حملے کے جواب میں پاکستان کا بھرپور رد عمل۔ ایران میں موجود دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر مؤثر حملہ، ڈرون، راکٹس اور اسٹینڈ آف اسلحے کا استعمال۔ کارروائی بہت احتیاط سے کی گئی تاکہ بڑے پیمانے پر نقصان نہ ہو۔ آپریشن کا کوڈ نیم مرگ بر سرمچار تھا۔ حملے میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، جنہیں بدنام زمانہ دہشت گرد استعمال کر رہے تھے۔ دہشت گردوں میں دوستانہ عرف چیئرمین، بجر عرف سوگت، ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشام اور وزیر عرف وزی شامل۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مسلح افواج دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سلامتی اور کسی بھی مہم جوئی کے خلاف ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ عوام کی حمایت سے تمام دشمنوں کو شکست دینے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ پاکستان نے مرگ بر سرمچار کے نام سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا۔ ایران کی جانب سے فوری اقدامات نہ کرنے پر جوابی کارروائی کی گئی۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کی مکمل پاسداری کرتا ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ کئی سال سے ایران کو دہشت گرد گروپوں کی پناہ گاہوں کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں۔ سرمچار پاکستان میں کئی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہے۔ ہمیں صورتحال کو بڑھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ رابطے جاری رکھیں گے۔ مشترکہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کی نیوز بریفنگ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو خطے میں زیادہ پسند نہیں کیا جا رہا۔ میں نہیں جانتا کہ ایسے اقدامات حالات کو کسی جانب لے کر جائیں گے۔ حالات کی کشیدگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی صحافیوں سے گفتگو۔ امریکہ نہیں چاہتا پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھے۔ دونوں ممالک میں جھڑپوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور پاکستانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جنوبی اور وسطی ایشیا میں امن و استحکام چاہتے ہیں۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی کی بریفنگ۔ پاکستان کا ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا بیان خوش آئند اور تعمیری ہے۔ ایران کو مشکوک سرگرمیوں پر جواب دہ ہونا پڑے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں ایران کے حملے اختلافات کے بیج بونے کے مترادف ہیں۔ پاکستان کا پیغام واضح ہے کہ وہ کسی صورت تنازع بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ خطے میں امن کے لیے دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاک ایران تنازع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا اظہار تشویش۔ انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں تاکہ کشیدگی نہ بڑھے۔ سلامتی کے تمام خدشات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ چین کی ایران اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، باہمی تعلقات کو مزید کشیدہ ہونے سے روکیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ روس کا بھی پاک ایران سرحدی علاقوں میں حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان اور ایران کو کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کو آگے بڑھانا چاہیے۔ روسی وزارت خارجہ۔ یورپی یونین کا بھی پاکستان اور ایران میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ دونوں ممالک کے ایک دوسرے کی سرزمین پر حملے افسوسناک ہیں۔ ایسی کارروائیاں پاکستان اور ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف تصور ہوں گی۔ ترجمان یورپی یونین۔ ایران اور پاکستان کشیدگی کم کرنے پر آمادہ ہوں تو ترکیہ تعاون کے لیے تیار ہے۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کا پاکستان اور ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں مزید کشیدگی پیدا کرنے سے گریز اور اعتدال پسندی اپنانے کی درخواست چاہتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب نہ ہوں۔ برادر اسلامی ممالک میں کشیدگی علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ ترک وزیر خارجہ۔
پاک ایران کشیدگی کے باعث پاکستان ایئر لائنز کو ایران کی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی ہدایت۔ پاکستانی پروازوں کو ایران کی بجائے مسقط، عمان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ فیصلے کے بعد یورپ اور سینٹرل ایشیا سے آنے والی پروازیں مسقط کے فضائی روٹ سے بحیرہ عرب کے راستے پاکستان میں داخل ہو سکیں گی۔ IMF کی شرائط پر عمل درآمد میں تیزی۔ وفاقی حکومت نے سپلیمنٹری گرانٹس پر پابندی عائد کر دی۔ نگراں حکومت سپلیمنٹری گرانٹس جاری نہیں کرے گی۔ سپلیمنٹری گرانٹس دینے کا اختیار نئی منتخب حکومت کو ہوگا۔ نگراں حکومت نے تمام وزارتوں اور محکموں کو اپنے مقررہ بجٹ تک محدود رہنے کی ہدایت کر دی۔ نگراں حکومت تمام محکمہ اور وزارتوں کو طے شدہ بجٹ سے زیادہ رقم نہیں دے گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 2017 میں جب نواز شریف کو نکال دیا گیا وزارت عظمیٰ سے صرف اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، لہذا وزیر اعظم کی چھٹی وہ جب نکال دیا گیا، نہ نکالا جاتا 5 ججوں نے بیٹھ کے نواز شریف کو فارغ کر دیا، جو کہ 25 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے۔ نہ نکالا جاتا، اگر نہ نکالا جاتا تو آج پتہ کیا ہوتا؟ آج حافظ آباد کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہ ہوتا جس کے پاس باعزت روزگار نہ ہوتا، سب کے پاس ایک باعزت روزگار ہوتا۔ پاکستان کو قدموں پر کھڑا کرنا ہمارا مشن ہے، اسے پورا کریں گے۔ مجھے نہ نکالا جاتا تو ملک میں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ 2017 میں 5 ججز نے 25 کروڑ عوام کے نمائندے کو عہدے سے فارغ کر دیا۔ ہم سے اقتدار نہ چھینا جاتا تو آج ملک میں کوئی بے روزگار نہ ہوتا، ڈالر آج بھی 100 روپے کا ہوتا۔ نواز شریف کا حافظ آباد میں جلسے سے خطاب، جو آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بم اور ڈنڈے دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد نہیں۔ اس شخص کی وجہ سے نوجوان آج جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ مریم نواز۔ جس شخص نے آپ کو اور اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا وہ یہ کرسی پہ بیٹھا ہے آج آپ کے سامنے۔ 9 مئی اور 28 مئی کوئی 2 واقعات نہیں ہیں، ان دونوں واقعات میں، ان دونوں تاریخوں میں اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے، ایک پوری تاریخ ہے 76 سال کی۔ 28 مئی والوں نے پاکستان بنایا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ 28 مئی والے پاکستان کو سنوارنے والے لوگ ہیں اور 9 مئی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے کبھی کوئی شیر ملا ہے جو خود شکار نہیں کرتا، وہ گھر میں چھپا رہتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کہ آپ چاہے آپ میرا مخالف کا بندوبست کریں، آپ میرا مخالف کو جیل میں ڈالیں، آپ میرا مخالف کا نشان چھین لیں، میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ جب اپوزیشن کا بندوبست کیا جاتا ہے تو پھر یہ شہر باہر سے نکل جاتا ہے۔ شیر دوسروں کو کہتا ہے کہ میرے مخالف کا بندوبست کریں، اس کو جیل میں ڈالیں اور انتخابی نشان چھینیں، پھر میں باہر نکلوں گا۔ آج پہلی بار نظر آیا، کل شیر کا مقابلہ کرنے پنجاب جاؤں گا۔ مجھے 4 بار نہیں صرف 1 بار موقع دیں، عوام کی تقدیر بدل دوں گا۔ میں نے کہا تھا بانی PTI کو اقتدار سے نکال کر دکھاؤں گا، نکال کر دکھایا۔ جب کراچی اور حیدرآباد کا میئر بنا رہا تھا تو مخالفین کہتے تھے یہ بچہ میئر کیسے بنائے گا، میں نے میئر بنا کر دکھائے، اب جیالہ وزیر اعظم بھی بنا کر دکھاؤں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دادو میں خطاب۔ PTI امیدوار عوام سے ووٹ مانگیں، جو بھی سختی آتی ہے اس کو برداشت کریں، باہمی تلخیاں ختم کریں۔ بانی PTI کا پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں، 8 فروری کو جیت آپ کی ہوگی، امیدواروں کا اعلان جلد کر دیں گے۔ رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان کی میڈیا ٹاک۔ لیاقت پور میں پیپلز پارٹی آج سیاسی پاور شو کرے گی۔ جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جیالوں کا لہو گرمائیں گے۔
पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद धुंध की लपेट में हद निगाह में कमी के बायस मोटरवेज को मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M3 पर फैजपुर से रजाना, M4 पर गोजरा से पिंडी भटियां तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू, M5 पर भी शेर शाह से जाहिर पीर तक गाड़ियों की आमदोरफ्त मअतल। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद। धुंध के बायस परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज। बलोचिस्तान, शिमाली इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में कड़ाके की सर्दी। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। स्तोर में पारा -16, स्कर्दू में -12 और गिलगित में -8 तक गिर गया। लाहौर में भी मौसम सर्द, कम से कम दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर कायद में भी सर्द हवाएं, मौसम ठंडा ठार। हमास इसराइल जंग में कसूरवार कौन? मैक्सिको और चिली ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। ICC से मुमकिना जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालिबा। गजा में जंग और सिविलियन अहदाफ पर तशवीश है। वज़ीर ख़ारजा मैक्सिको की दरख्वास्त, जंगी जराइम का खात्मा, मासूम लोगों का कत्लेआम रोका जाए। चिली हुक्काम, तहकीकात का दायरा 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। प्रोसिक्यूटर आलमी फौजदारी अदालत का जवाब। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बारूद की बरसात। एक रोज़ में 172 फ़लस्तीनी शहीद, 326 ज़ख्मी। इसराइल का रफ़ा के महफूज जोन करार दिए गए इलाके में एक और फ़ज़ाई हमला। पनाह लेने वाले बच्चों समेत 16 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 24,600 से ज़ायद, 61,000 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में मवासलात का तवील तरीन ब्रेक डाउन भी एक हफ्ते से जारी। मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। तुलकरम का मुहासरा दूसरे रोज़ भी जारी रहा। ड्रोन हमलों और छापामार कार्रवाइयों में 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए।